زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ کے دربار کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اگر نبی نے پوچھ لیا تو کیا حرج ہے، اللہ بھی تو پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ لیکن اگر حدیث پوری سن لو گے، سنانے والا نہیں سنائے گا، وہ صرف اتنی ہی بات بتاتے ہیں، اگلی بات پوری نہیں کرتے۔ حدیث کے لفظ ہیں مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ وہ تو فرشتوں پر اپنے بندوں کی عظمت و عزت کو دوبالا کرنے کے لیے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ، حدیث ہی کے لفظ ہیں کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے پوچھتے ہیں تو نے شادی کس سے کی ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ کنواری سے شادی کی ہوتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میدان جہاد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی بیٹیوں کو، میری بہنوں کو چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو چھوڑا، تو مجھے اچھا نہ لگا کہ ان لڑکیوں کے پاس میں انہی کی عمر کی کوئی لڑکی لے آؤں، تو میں ایک عمردار عورت لے کر آیا جو ان کو سنبھال سکے۔ نبی پوچھ رہے ہیں جابر شادی کس سے کی، اور عالم الغیب نہیں پوچھا کرتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں ٹہرتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے رضی اللہ عنہما مل کر یہ مشورہ کیا کہ جب اللہ کے نبی تیرے پاس آئیں تو تو بھی کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلی اپنی بیوی کے گھر آئے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی، دوسری کے پاس گئے انہوں نے بھی کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بو والی چیز تو نہیں کھائی، میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے، آج کے بعد یہ شہد نہیں پیوں گا۔ اگر آقا علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کہتے میرے ساتھ مذاق کرتی ہو، تم نے پہلے بیٹھ کے مشورہ نہیں کیا، تم نے پہلے پلاننگ نہیں کی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو اس کی خبر نہیں، اس چھپی ہوئی بات کا آپ کو علم نہیں، بلکہ کہتے ہیں آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ آسمان والا اپنی کتاب میں یہ آیات نازل کر دیتا ہے، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ عز و جل نے حلال کیا ہے تو حرام کیوں کرتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک روک رہا ہے، میں نے اس شہد کو حلال کیا تو اس کو حرام کیوں کرتا ہے؟ اور قرآن اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے مزید اس کی وضاحت کرتا ہے، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ جب نبی کریم کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ نبی کی زوجہ محترمہ پوچھ رہی ہیں، مومنوں کی ماں حفصہ پوچھ رہی ہیں، من انباک ھذا، یہ خبر آپ کو کون دے رہا ہے؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تو ہمارے درمیان کی بات ہے، آپ تک یہ کیسے پہنچی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے یہ سوال کیوں کرتی، من انباک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے پہنچائی؟ جو نبی پر ایمان آپ کے صحابہ کا تھا، آپ کی صحابیات کا تھا، آپ کی ازواج کا تھا، آپ کی اولاد کا تھا، ہم تو اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کی یہ بیوی کیوں کہتی؟ یہ آیت قرآن کی زینت کیسے بنتی اور اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا؟ من انباک ھذا، یہ جو بات آپ تک پہنچی ہے یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اور پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کے اندر پورے اس عقیدے کا رد ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم نے، خبیر نے، علم والے نے، خبر رکھنے والے نے یہ بات بتائی۔ آپ کو اس کے جواب میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے ساری باتیں پتا ہے۔
تم پوچھتی ہو کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ فرماتے میں عالم الغیب ہوں، غیب کی ساری باتیں میرے سامنے ہیں، لوگوں کے دل میری مٹھیوں میں ہیں، جو ان کے دل میں پلانی ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں، جو ان کی زبان پہ آتی ہے میں جانتا ہوں۔ نہیں، آپ نے یہ دعوے نہیں کیے، بلکہ کہا نبانی العلیم الخبیر، یہ خبر اللہ علیم نے، اللہ خبیر نے مجھ تک پہنچائی ہے۔ یہ آیت سمجھنے والوں کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، سمجھنے والوں کے لیے نبی کی ایک حدیث کافی ہے، لیکن یہ احادیث اپنے دلوں میں اتاریے، شریعت کے ان حقائق کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر مولویوں کے ان دعووں کو لائیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کیجئے، جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہیں، ولی بھی عالم الغیب ہیں، پیر اور فقیر بھی عالم الغیب ہیں۔ یہ دعویٰ قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں سے ٹکرانے والا دعویٰ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، اپنی بیوی کے خلاف شکایت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں پایا ہے، ہمارے اس معاملے کا فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ذرا سنیے، اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، مالک سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس مسئلے کا، تو اس معاملے کو صاف کر دے، تو اس کا فیصلہ فرما دے، اس کو واضح کر دے۔ تو مالک اپنے حبیب کی دعا قبول کر کے اس عورت کو جو بیٹا دیتا ہے وہ اسی آدمی کی ہم شکل دیتا ہے جس کو تنہائی میں اس کے ساتھ پایا گیا تھا، اور معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا اس حدیث کو اور اس قصے کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات سن کر یہ نہیں کہتے کہ مجھے غیب کی خبر ہے، تو مجھ سے پوچھ لے میں بتا دیتا ہوں، تجھے شک ہے اپنی بیوی پر کہ تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ تو نے دیکھا ہے، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں، اس نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا، یا بھی کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، حاضر و نادر ہیں، بلکہ حاضر و نادر کی قصے نبی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے پیروں کے ساتھ بھی مشہور کیے ہوئے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے ایک پیر کا قصہ لکھتے ہیں، ایک پیر صاحب کے مرید کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ مرید صبح پیر صاحب کو ملنے کے لیے گیا تو پیر نے اسے کہا کہ تم رات کو ایک ہی کمرے میں تمہاری 2 بیویاں تھیں اور ایک کے جاگتے ہوئے تم دوسری کے ساتھ حق زوجیت کیوں ادا کر رہے تھے؟ مرید کا سر نیچے ہو گیا، پیر صاحب نے تو اندر دیا بھی خبراں میں، کہنے لگا حضرت وہ تو سو رہی تھی۔ کہا نہیں، سو نہیں رہی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، بس سوتے میں جاگتی تھی۔ کہا اچھا چلو مان لیتا ہوں کہ نہیں سوئی تھی، پیر جی یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا لگا؟ یہ اندر کی بات، 4 دیواری کا معاملہ، کمرے بند، کنڈی لگی ہوئی، رات کا ٹائم، باپا جی تو انو کی وہ خبر ہو گئی۔ کہنے لگا سنو، کیا تمہارے غرفہ نوم میں کوئی چارپائی خالی تھی؟ ایک چارپائی کوئی خالی تھی؟ کہا ہاں جی ایک چارپائی تو پیر صاحب وہاں خالی تھی، کہا اسی پہ تو میں بیٹھا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شریف پیر کا کام ہے، یہ بدماش پیر ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی تو بہت دور ہے، ہمارے پیر بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تصور پیر کا یہ عقیدہ ہے کہ پیر کو لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے۔ اگر اس دعوے کو مان لیا جائے کہ پیروں کو، فقیروں کو، بابوں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو علم غیب بھی ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہوتے ہیں، جیسے یہی احمد رضا خان صاحب اسی ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں ہمارے جو فلاں پیر صاحب تھے وہ ایک وقت میں 10,000 جگہوں پہ موجود ہوا کرتے تھے، ایک وقت میں 10,000 جگہوں پہ موجود ہیں، 10,000 دعوتیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ